اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. جیسے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کو صلوات پہ فلسطین محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. عزیزان محترم، سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خداوندہ جو بھی مومنین جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ جو مومنین بیمار حال ہیں، مخصوصاً جن لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور اس محفل میں جو افراد موجود ہیں ان کی جو بھی بیمار رکھتے ہیں ان سب کے بیماروں کو خداوندہ سید سجاد کے صدقے میں شفائے کامل عنایت فرما. خداوندہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات بھیجو محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معرفت امام اور انتظار فرج کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا اس کی تقریباً آخری منازل ہیں. یہاں تک ہم پہنچے، کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ان چند دنوں میں، آخری 2 دنوں میں ان کے کچھ فراز کو ہم نے دیکھا. زیارت آل یاسین کے کچھ فراز کو ہم نے دیکھا. اسی طرح جو جمعے کے دن امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہے اس کے کچھ فراز کو دیکھا. کچھ امام کی صفات کو سمجھنے کی اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی. جو مختلف صفات ذکر ہوئی ہیں کہ امام عین اللہ ہے، امام خلیفۃ اللہ ہے، امام وجہ اللہ ہے، امام نور اللہ ہے. اسی طریقے سے امام عین الحیات ہے یا سفینۃ النجات ہے. ان تمام صفات کو ہم نے تقریباً 8 صفات ہم نے یا 9 صفات ہم نے ایک ایک کر کے دیکھی ہیں. اب آج ایک اور دعا سے ایک فراز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجو محمد وآل محمد. دعائے ندبہ کے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیبت کے زمانے میں تاکید ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. دعائے ندبہ کی تلاوت 4 عیدوں میں اس کی تاکید ہے. عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، عید غدیر میں اور جمعے کے دن. شیخ نوری کی اگر محدث نوری کی روایت کو اگر دیکھیں تو خدمت میں آپ کی پہلے بھی عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ بھی اور روز جمعہ بھی اس دعا کی تاکید ہے. دعائے ندبہ کے بہت سارے فراز ہیں. اب ان میں سے صرف ایک فراز کو آج لیا ہے تاکہ
باقی کچھ وظائف آپ کی خدمت میں ذکر کریں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کریں۔ ایک فراز ہے یبن الصراط المستقیم، یعنی جب ہم امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کا ایک فراز ہے یبن الصراط المستقیم، اے صراط مستقیم کے فرزند، یعنی امام زمانہ کو ندا ہے یہ کہ اے صراط مستقیم کے فرزند۔ صراط مستقیم یہاں پر خطاب ہے امیر کائنات سے، اے صراط مستقیم کے فرزند، یعنی اے اس کے فرزند کہ جو خدا کا سیدھا رستہ ہے۔ اب مجھے کہنے دیں کہ والد میں اور ولد میں سنکھیت ہوتی ہے، اگر باپ صراط مستقیم ہو، جد صراط مستقیم ہو تو اس کا بیٹا بھی صراط مستقیم ہے، پس خود امام زمانہ بھی صراط مستقیم ہے، بلکہ ہر زمانے میں اس زمانے کا امام ہی صراط مستقیم ہے۔ وہ امام ہی ہے کہ جو خداوند متعال کی جانب لے کر جاتا ہے، اس امام کے پیچھے چل کر ہی ہم خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ درود بھیجو، امام فرماتے ہیں لیس بین اللہ و بین حجتہ حجاب فلا للہ دون حجتہ ستر، بس لیس بین اللہ و بین حجتہ حجاب، امام فرماتے ہیں کہ خدا اور اس کی حجت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ بس اگر امیر کائنات نے فرمایا لو کشف الغطاء کہ اگر یہ حجاب ہٹ جائیں تو علی کی معرفت میں اضافہ نہ ہو، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ امیر کائنات اور خدا کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں، کوئی حجاب ہی نہیں۔ لیس بین اللہ و بین حجتہ حجاب، ارے خدا اور اس کی حجت کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں، بلکہ خود حجت خدا ہی وہ حجاب ہے جو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان قائم ہے۔ خدا ہی وہ حجاب ہے، خدا کی حجت وہ حجاب ہے جو خدا اور اس کے مخلوق کے درمیان قائم ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں نحنو ابواب اللہ نحنو صراط المستقیم، ارے ہم ہی خدا کا دروازہ ہیں، ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پس امام صراط مستقیم ہے، ہر زمانے میں اس زمانے کا امام خدا تک پہنچنے کا رستہ، اور یہ صراط ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں کہ انسان کسی اور رستے سے پہنچنا چاہے خدا تک تو پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اب اس صراط مستقیم کے معنی کیا ہیں؟ اگر اس کو کھول کے دیکھا جائے کہ صراط مستقیم یعنی کیا، تو اب تھوڑا لغت سے سہارا لیں گے، کچھ تفسیر سے سہارا لیں گے۔ صراط کہا جاتا ہے اس رستے کو کہ جو چوڑا ہو، اس رستے کو کہا جاتا ہے، جیسے صراط کہا جاتا ہے ہائی وے کو، صراط رستہ یعنی موٹر وے، صراط گلی کوچوں کو نہیں کہا جاتا، کوئی چھوٹی سی گلی ہو، تنگ گلی ہو، بند گلی ہو، اسے صراط نہیں کہا جاتا۔ عربی میں صراط یعنی ہائی وے یعنی موٹر وے۔ اسی طرح اگر مستقیم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مستقیم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں استقامت پائی جائے، جو محکم ہو، جو مضبوط ہو، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ استقامت کل شیء بحسبہ، ہر چیز کی استقامت اس کی جنس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جیسا اگر کوئی شخص کہے کہ زید میں بہت استقامت ہے تو اس کا معنی کیا ہوں گے؟ لیکن ذرا سی دقت ہے اگر دوستان ساتھ رہیں۔ اگر کوئی کہے کہ زید میں استقامت ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ زید اپنے ارادے کا پکا ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہے، اس کا ارادہ محکم ہے، تو ہم کہتے ہیں فلانے میں استقامت ہے۔ ہر چیز کی استقامت اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں بڑی استقامت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ بلڈنگ بھی محکم ہے، مضبوط ہے، اچھے مٹیریل سے بنی ہے، اس میں ڈیوریبلٹی ہے، سسٹینیبلٹی ہے، زلزلے سے گر نہیں جائے گی، یہ بلڈنگ کی استقامت ہے۔
تو ہر چیز کی استقامت اس کی جنس کے حساب سے ہوتی ہے. تو صراط مستقیم وہ رستہ کہ جو مستقیم ہو. تو اس رستے میں استقامت کہاں سے آتی ہے؟ کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں ہم کہ یہ مستقیم ہے، اس میں استقامت ہے؟ تو مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ بھئی 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے رستے میں استقامت کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ رستہ ہموار ہو. دوسرا یہ کہ رستہ کج نہ ہو، چپ و راست نہ ہو، دائیں بائیں نہ جائے، یو ٹرن نہ ہو، اس کے اندر سیدھا رستہ جائے. بس ہموار ہو اور سیدھا ہو اور اپنی منزل تک پہنچائے. 3 چیزیں وہ خاصیتیں ہونی چاہیے کسی بھی رستے میں کہ اسے مستقیم کہا جائے. ہم اردو میں تو ترجمہ کر دیتے ہیں مستقیم یعنی سیدھا، لیکن مستقیم کے معنی سیدھا نہیں ہے. مستقیم میں 3 چیزیں شرط ہیں کہ ہموار ہو، یعنی اس میں اسپیڈ بریکر نہ ہو، چالے چولے نہ ہو، کھڈے نہ ہو کہ جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں سڑکیں بنائی جاتی ہیں اس طرح نہ ہو. سیدھا ہو، ہموار ہو. 1 2 کج نہ ہو، لیفٹ جا رہا ہے، کبھی رائٹ پہ جا رہا ہے، کبھی یو ٹرن ہے، نہیں یہ چیزیں نہ ہو. تیسری چیز جو رستے میں ہوتی ہے منزل تک پہنچا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ رستے میں کوئی ڈیڈ اینڈ موجود ہو کہ ہم رستے پر چلیں، آگے پہنچیں، آدھا رستہ طے کیا، آدھے رستے پہ لکھا ہوا کہ بھئی یہاں سے رستہ بند ہے، اب آگے نہیں جا سکتے. یا میں جس منزل پہ جانا چاہتا ہوں، میں قم سے مشہد جانا چاہتا ہوں، وہ رستہ مجھے شیراز پہنچا دے، تو منزل پہ تو نہیں پہنچا ہے، تو یہ رستہ میرے لیے مستقیم نہیں ہے. بس صراط مستقیم اس رستے کو کہتے ہیں کہ جو سیدھا بھی ہو، ہموار بھی ہو اور اپنی منزل تک بھی پہنچائے. تو اب خدا کی صراط مستقیم وہ امام ہے، وہ امام کہ جس میں یہ تینوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. یعنی سیدھا تمہیں خدا کی جانب لے کے جاتا ہے، ارے رستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آتی اور منزل تک پہنچ کر ہی دم لیتا ہے. اگر اس امام کے پیچھے انسان چل پڑے کہ جو خدا کی صراط ہے، صراط مستقیم ہے، تو یہ رستہ سیدھا خدا کی جانب لے کے جاتا ہے. اس میں کوئی یو ٹرن موجود نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، اور منزل تک پہنچا کے دم دے گا. اسی لیے امام کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب دیکھیں یہ ایسی صراط ہے کہ جب خداوند متعال نے شیطان ابلیس کو کہا کہ آدم میں ہم نے روح پھونک دی، اسے سجدہ کرو، ابلیس کہتا ہے کہ سجدہ میں نہیں کروں گا. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. خداوند متعال نے اسے کہا کہ ہماری درگاہ سے نکل جا. تو کیا کہتا ہے؟ ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے خدا، اے میرا رب، کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو اب میں زمین کو ان لوگوں کے لیے زینت دوں گا اور ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان افراد کے کہ جو مخلصین میں سے ہیں، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن باقی سب کو گمراہ کروں گا. تو خداوند متعال فرماتا ہے کالا ھذا صراط علی مستقیم، ارے یہی تو میرے علی کا رستہ ہے. ھذا صراط علی مستقیم، ارے یہی میرے علی کا رستہ ہے جو سیدھا مجھ تک لے کر آتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس ھذا صراط علی مستقیم کہ یہی وہ رستہ ہے کہ جو مجھ تک لے کر آتا ہے. بس اس رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھا. جنب دمبر ہمیں دمبر گل رخسار پیمبر و علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات. تو بس عزیزان، ویسے فضائل پڑھنے کا دل نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، شب عاشور ہے، لیکن موضوع کو چونکہ مکمل کرنا تھا تو بس تیزی سے موضوع کو لے کے جاتے ہیں اور کچھ ہی دقیقوں میں آپ کی زحمات کو تمام کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا دعا کا ایک فراز. انشاءاللہ دعائے ندبہ کی ہم تلاوت کریں. خداوند متعال میں توفیق عنایت فرمائے کہ ہر جمعے کو اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل ہو.
جب ہم دعاؤں کے باب میں جب چل رہے تھے تو ہم نے کچھ وظائف کو دیکھا کہ بھئی ہم کیوں امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مختلف اس کی وجوہات بتائی، 60 یا 8 وجوہات بتائیں. ان میں سے ایک دو وجوہات جو رہ گئی تھی وہ آج بتاتے ہیں تاکہ یہ موضوع بھی مکمل ہو جائے. دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ہم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دعا کرے گا اس طرح، جب امام کا ظہور ہوگا تو اسے دنیا میں پلٹایا جائے گا. اس شخص کو جب امام کا ظہور ہوگا تو اسے اٹھایا جائے گا. محقق اردبیلی جو روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں امام کا انتظار کرتا رہے اور امام کے ظہور کی دعا کرتا رہے تو اگر امام کا ظہور اس کی زندگی میں ہو گیا تو وہ امام کی رکاب میں جنگ کرے گا. لیکن اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو روایت ہے، آپ لکھتے ہیں کہ ایک ملک اس کی قبر پر آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے فلانی اٹھ کہ تیرے امام کا ظہور ہو چکا ہے. اب وہ ملک آ کر کہے گا کہ تیرے امام کا ظہور ہو گیا ہے. ایک ایک کا نام لے کے قبر پہ جا کے ملک کہے گا کہ اے فلانی اٹھ تیرے امام کا ظہور ہو چکا ہے. اب اگر تیرا دل چاہتا ہے تو تو قبر سے باہر آ جا، اور اگر تیرا دل چاہتا ہے تو قیامت تک اپنی قبر میں آرام کر. روایت میں ہے کہ بہت سارے افراد اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں گے. اور پھر روایت اسی طرح آگے چلتی ہے کہ یہی نہیں کہ وہ صرف امام کی نصرت ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے بعد وہ امام کے ساتھ زندگی بھی کریں گے، حتیٰ زاد و ولد بھی ہوگا، حتیٰ ان کی اولادیں بھی ہوں گی جو اس کے بعد اس دنیا میں زندگی کریں گی. تو اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں. انہی میں سے ایک روایت کون سی ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک اس دعا کی تلاوت کرے صبح کے وقت نماز کے بعد، جسے دعائے عہد کہا جاتا ہے. بس اگر 40 دن تک اس دعا کی تلاوت کرے گا تو اگر زندہ ہوگا تو امام کے ساتھ امام کی رکاب میں جنگ کرے گا، اور اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اسے زندہ کیا جائے گا. پھر امام نے ثواب بھی بتایا دعا کا کہ اس دعا کے ہر لفظ کے بدلے میں انسان کو 1000 حسنات ملتے ہیں. تو عزیزان، بس دعا کے جو مختلف فوائد ہم نے ذکر کیے اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص امام کا منتظر ہے، امام کے لیے دعا کرتا ہے تعجیل ظہور کی، تو امام کا جب ظہور ہوگا تو اسے اس دنیا میں پلٹایا جائے گا. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ایک اور فائدہ جو روایات میں ذکر ہوا کہ امام کے لیے جب دعا کرے گا تو امام کے پرچم تلے شہادت کا اس کو ثواب حاصل ہوگا، اس کا اجر ہے یہ. یعنی جو شخص امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرتے ہوئے کچھ شرائط کے ساتھ کہ امام کی ولایت کا اعلان کرتا ہو، آپ کی غیبت پہ یقین رکھتا ہو اور آپ کے ظہور کا منتظر ہو، آپ کے لیے دعا کرتا ہو، اگر اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ حضرت حجت کی رکاب میں جنگ کرتا ہوا شہید ہوا. پھر امام فرماتے ہیں بلکہ حضرت حجت ہی نہیں، امام واللہ کے ساتھ فرماتے ہیں بلکہ واللہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم کے ساتھ آپ کی رکاب میں جنگ کرتا ہوا شہید ہوا. بس یہی نہیں بلکہ پھر امام فرماتے ہیں کہ واللہ بلکہ یہ شخص ایسا ہے کہ جیسے پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آپ کے خیمے میں شہید ہوا. بس جو شخص امام کا انتظار کرتا ہے وہ امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد وآلہ. تو یہ سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا انشاءاللہ. جن لوگوں نے پوچھا تھا ان کو کتابوں کی معرفی بھی کر دی ہے، دیکھ سکتے ہیں ان کتابوں میں وظائف بہت زیادہ ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ دعا کے فوائد اور جو وظائف کچھ بتائے تھے وہ مکمل ہو گئے. ان میں کچھ وظائف جو رہ گئے امام زمانہ کے ظہور کی، امام زمانہ کی غیبت میں جو وظائف ہیں ہم پر، ان میں سے 3-4 وظیفے جو مخصوصاً کربلا کی نسبت ہیں.
کہ امام زمانہ کے ظہور میں، امام زمانہ کی غیبت میں کربلا کی نسبت ہمارا کیا وظیفہ ہے. تو 4 وظیفے یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. 1 حب الحسین، 2 زیارت الحسین، 3 اقامت العزا للحسین، 4 بکا علی الحسین. 4 وظیفے ہیں. اگر اب کامل الزیارت کا بھی اگر مطالعہ کریں اس پوری کتاب کا تو تقریباً یہی 4 وظیفے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں. حب الحسین یعنی غیبت کے دوران میں وہ چیز جو ہمیں اپنے زمانے کے امام سے متصل کرتی ہے وہ ہمارے مولا و آقا حضرت سید الشہداء کی محبت ہے، کہ جو ہمارے دل میں ہوتی ہے تو ہمیں اپنے زمانے کے امام سے بھی متصل کرتی ہے. اب ان پہ چیدہ بات نہیں کر سکتے. حب الحسین پہ پچھلے 2 سال پہلے ہم نے بات کی، یہیں پر پورا اشرہ تھا. حب الحسین، اقامت العزا للحسین یعنی مولا حسین کے لیے عزاداری کو برپا کرنا. زمانہ غیبت میں ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ اپنے مولا و آقا حضرت سید الشہداء کی عزاداری کرے، چاہے کسی بھی عنوان سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی جگہ پر ہو. ضروری نہیں کہ عزاداری کے لیے 1000 افراد جمع ہوں. اگر ہم 5 افراد کو جمع کر سکتے ہیں تو 5 افراد کو جمع کریں. اگر نہیں کر سکتے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے عزاداری کریں. ایک شخص امام حسین کے مصائب پڑھے اور گھر والے گریہ کریں، یہ مجلس ہو گئی. اسی کو ہی مجلس کہا جاتا ہے. تو 1 2 یا 10 دن کی بات نہیں بلکہ پورے سال ایک مومن کا معمول ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زمانے کے امام سے متصل ہونے کے لیے امام حسین پہ گریہ کرے. کیونکہ روایات میں جس طرح ہے کہ ہمارے زمانے کا امام صبح و شام مولا حسین پر گریہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی روزانہ کم سے کم کچھ وقت نکال کر مولا و آقا کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے. تیسرا وظیفہ زیارت الحسین، کہ امام حسین کی زیارت پر جائیں غیبت کے دوران میں. اس کا تسلسل رہے، اس زیارت کو کوئی ترک نہ کرے. بلکہ یہاں تک بھی امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضوراً نہیں پہنچ سکتا تو وہ دور سے اپنے مولا و آقا کی زیارت کرے، اپنی گھر کی چھت پر جا کر امام کی زیارت کرے. اب یہ وہ سارے وظائف ہیں جو ہم نے سنے ہوئے ہیں، تذکراً صرف بیان کیے جاتے ہیں ممبر سے کہ ہم یہ بھول نہ جائیں کہ امام حسین سے محبت، آپ کی عزاداری اور آپ کی زیارت، اور اسی طرح امام کے اوپر گریہ. آپ کے اور ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے جد امام حسین پر گریہ کرتا ہے، وہ آنکھ کہ جو حسین پہ گریہ کرتی ہے، قیامت کے دن اس کے علاوہ ساری آنکھیں گریہ کریں گے. بس قیامت کے دن وہ آنکھ روشن ہوگی کہ جو امام حسین پہ گریہ کرتی ہے. قیامت کے دن جہاں سب لوگ پریشان ہوں گے، وہ شخص جو امام حسین پہ گریہ کرتا رہا ہے اس کا چہرہ شاداب ہوگا، وہ خوشحال ہوگا، ارے اس کی آنکھوں میں نور ہوگا. ارے قیامت میں امام فرماتے ہیں، یہ کامل الزیارہ کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں کہ جہاں سب لوگ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے کہ یہ شخص جو کہ حسین کا عزادار ہے وہ عرش کے سائے میں اپنے امام سے ملاقات کر رہا ہوگا. جہاں سب لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے یہ اپنے مولا و آقا کی زیارت میں مشغول ہوگا. ارے یہاں تک کہ ملائکہ اسے آ کر کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ جنت میں، تو یہ کہے گا کہ جہاں میرا مولا ہے وہی میری جنت ہے. یہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. ارے یہیں تک نہیں بلکہ آگے روایت میں آیا کہ فرشتے انہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے. فرشتے انہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے اور یہ جنت میں جانے سے انکار کریں گے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس قرآن کی آیت ہے نا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. ایک عالم دین سے ہم نے سنا، بلکہ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک مرجع سے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وسیق الذین تقوا کہ جن لوگوں نے خدا کا تقوی اختیار کیا انہیں کھینچ کر جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کافی سالوں تک سوچتا رہا کہ ان لوگوں کو کھینچ کر لے جانے کی ضرورت کیا ہوگی، کیا وجہ ہوگی کہ انہیں اس طرح جنت میں لے جایا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کافی سال تک میرے ذہن میں یہ سوال رہا، لیکن مجھے اس کا جواب نہ مل سکا، کوئی روایت مجھے نہ ملی۔ لیکن ایک دن مجھے یہ روایت ملی، جو روایت ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو وہ کہتے ہیں اس روایت سے مجھے سمجھ آیا کہ ان لوگوں کو خداوند متعال اس لیے حکم دے گا کیونکہ یہ مومنین جنت میں جانے پہ آمادہ نہ ہوں گے، ارے اپنے امام کے دیدار میں مشغول ہوں گے، ارے محفل اتنی طولانی ہو جائے گی، ارے یہ اسی مجلس میں تشریف فرما ہوں گے، یہ اپنے امام کا دیدار کریں گے، ارے ان کا امام ان کا دیدار کرے گا، ارے اتنی طولانی محفل ہو جائے گی کہ خدا ملائکہ کو حکم دے گا کہ اب انہیں کھینچ کر جنت میں لے جاؤ، کہ اب انہیں اس طرح جنت میں لے جاؤ۔ وسیقہ یعنی کھینچ کر بھی اور انہیں دھکے دے کر بھی، کہ زبردستی جنت میں لے جایا جائے کہ آپ جنت میں ہی اپنے مولا کا دیدار کریں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان، اب امام حسین پہ گریہ، کہ امام حسین پہ گریہ جو ہے وہ ہمارے وظائف میں سے ہے۔ شیخ جعفر شستری اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں گریے کی اقسام کو نقل کرتے ہیں، گریے کی اقسام یا گریے کے مراتب۔ اگر ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ نہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہوئے یہاں تک آ جائیں، یہاں تک آ جائیں، ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس شیخ جعفر شستری کتاب خصائص حسینیہ میں گریے کے مراتب کو ذکر کرتے ہیں، یا منازل اس کو کہیں یا مراتب کو، بس یہ ایک آخری مطلب، اور پھر ربط مسائل۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا گریہ جو ہوتا ہے، یا گریے کی جو پہلی منزل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے مولا کا غم محسوس کرتا ہے، صرف دل میں اس کو غم محسوس ہوتا ہے، اور اس کے دل میں حرارت ایجاد ہوتی ہے اس غم کی وجہ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو روایت میں نفس المحموم کہا گیا ہے، نفس المحموم، یہ جو گرمی ایجاد ہوتی ہے دل میں صرف مولا کا ذکر سن کے، ابھی آنکھوں میں گریہ نہیں آیا، یہ جو گرمی ایجاد ہوتی ہے اس کو نفس المحموم کہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہ نفس المحموم تسبیح کی منزل رکھتا ہے، یعنی جب دل انسان کا گرم ہو جائے تو جب انسان سانس لیتا ہے تو یہ خدا کی تسبیح کی منزل پر ہے۔ یہ ہے پہلا مرتبہ اس گریے کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسی گریے کا دوسرا مقام، دوسرا لیول یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں امام کے غم میں نم ہو جاتی ہیں۔ جب آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ خداوند متعال اس شخص کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، جس کی آنکھیں صرف نم ہو جائے امام حسین کے غم میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آنکھیں صرف نم ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ نمی جمع ہو کے ایک قطرے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب یہ قطرہ بن جاتا ہے تو خداوند متعال اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی منزل یہ ہے کہ یہ قطرہ آنکھ سے جدا ہو جاتا ہے اور اس کے رخسار، اس کی ریش اور اس کے سینے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب یہ قطرہ یہاں تک پہنچ جائے تو خدا اس پر جہنم کے عذاب کو حرام کر دیتا ہے۔ بس اسی طرح مراتب چلتے رہے اور امام فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس گریے کا یہ ہے کہ انسان اپنے مولا و آقا کے غم میں اتنے آنسو بہاتا ہے، اتنا نالہ و شیون کرتا ہے، اتنا گریہ کرتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ میرا مولا فرماتا ہے
کہ ہماری دادی زہرا اپنے بیٹے حسین کے غم میں اس طرح گریا کرتی ہے، کہ ہماری دادی زہرا ہر روز اپنے بیٹے حسین کے غم میں اس طرح گریا کرتی ہیں۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ کربلا میں جب میرا مولا علی اکبر کے لاشے پہ پہنچا تو میرے مولا کا گریا بھی اسی طرح تھا۔ ارے میرے مولا نے فریاد کو بلند کیا اور اکبر کے لاشے پہ گر گیا۔ تو عزیزوں، شب عاشور آئی، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ شب عاشور کے بارے میں بہت ساری داستانیں، بہت ساری روایتیں نقل کی جاتی ہیں، ان میں سے چیدہ ایک تو جو ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ امام نے اپنے تمام یاران کو جمع کیا اور سب کو واعظ و نصیحت کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے۔ امام نے چراغ کو گل کیا۔ شب عاشور چراغ کو گل کر کے میرا مولا کہتا ہے جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، حسین تم سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہے۔ میرے مولا نے اپنی بیعت بھی اٹھا لی، بلکہ روایات میں ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی نوید بھی دیتا ہوں، ارے یہیں تک تمہارا ہمارا ساتھ تھا، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن جب میرے مولا نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا تو سب افراد اپنی جگہ پر موجود تھے، کوئی جانے کو تیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے اصحاب دیے کہ جو نہ ہمارے نانا کو عنایت ہوئے اور نہ ہمارے بابا علی کو عنایت ہوئے اور نہ ہی ہمارے بھائی حسن کو ایسے اصحاب ملے۔ ارے یہ وہ اصحاب تھے جو امام حسین پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت آمادہ تھے۔ بس اشقیاء کا لشکر آگے بڑھا۔ شب عاشور میں میرے مولا نے عباس سے کہا عباس جاؤ اس لشکر کو روکو اور ایک رات کی مہلت لو ان سے کہ حسین کو خدا کا ذکر بہت ہی محبوب ہے، حسین خدا کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو ہم صبح جنگ کریں گے۔ میرے مولا عباس گئے، اجازت لی، لیکن میرا دل یہی کہتا ہے اور علماء سے بھی یہی سنا ہے کہ امام نے ان سے مہلت لی نہیں تھی بلکہ انہیں مہلت دی تھی ایک رات کی، کہ اگر اس لشکر میں کوئی حر موجود ہو تو وہ صبح تک امام حسین کے خیمے میں پہنچ جائے۔ بس یہ میرا کریم مولا انہیں مہلت دیتا رہا اور وقت گزرتا رہا، یہیں تک شب عاشور کی واقعات میں جب میرا مولا تمام خیموں کے گرد چکر لگا رہا تھا تو آپ پہنچے ہیں بی بی ثانیہ زہرا کے خیمے میں۔ بی بی ثانیہ زہرا سے کچھ بات چیت ہوئی، پھر بی بی پوچھتی ہیں بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا ہے نا، یہ نہ ہو کہ یہ صبح ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ ارے حبیب کہتے ہیں میں باہر سے گزر رہا تھا، ارے میرے کانوں تک ثانیہ زہرا کی یہ آواز پہنچی، ارے میں نے کہا کہ بی بی ثانیہ زہرا کو ہم پر اطمینان نہیں، ارے میں نے تمام اصحاب کو جمع کیا، ارے اس خیمے کے باہر پہنچ گئے اور ہم نے صدا دی اے بی بی ثانیہ زہرا اگر آپ کہیں تو ہم اپنے سروں کو یہی قلم کرتے ہیں۔ ارے ہم مر جائیں گے لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بس عزیزان واقعات بہت سارے ہیں، بس حسین نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، خدا کی عبادت کی، ارے جنگی امور کو منظم کیا، پھر اصحاب سے کہا کہ خیموں کی ترتیب کو بدل دو۔ بس کیا کیا میرے مولا نے، اصحاب کے خیموں کو اطراف میں لے گئے، ارے بیویوں کو اور اہل حرم کے خیموں کو وسط میں رکھا، بیچ میں رکھا، تاکہ جب کوئی حملہ ہو تو بیویوں کے خیموں پہ حملہ نہ ہو سکے۔ بس ترتیب کو بدلا گیا۔ ادھر سید سجاد کی آنکھ کھلی تو میرا مولا باہر آیا، ارے میرا مولا حسین، ارے بابا حسین یہ آپ نے کیا کیا، ان خیموں کو اتنا نزدیک کیوں کر دیا؟ ارے جب اصحاب باتیں کرتے ہیں تو ہمارے خیموں میں آواز آتی ہے۔ ارے میرا مولا حسین فرماتا ہے ارے سید سجاد بس ایک رات کی بات ہے، ارے آج تو صبر کر لے، ارے کل سے تیرا جیسا دل چاہے، ارے کل جیسے تیرا دل چاہے تو انتظام کر لینا۔ ہاں بس میرے عزیزوں، بس شب عاشور گزرتی رہی، ارے صبح عاشور نمودار ہوئی
आशूर का दिन नमूदार हुआ, दफ्तर शहादत खुला, एक एक करके शहीद मैदान में जाते रहे। अरे आज तो मालूम है ना किसका जिक्र है? हुसैन के जवान का जिक्र है, हुसैन के अली अकबर का जिक्र है। अरे कौन अली अकबर? वो अली अकबर कि जिसके लिए किताबों में लिखा मौरिखीन ने कि जब मदीने की गलियों में अली अकबर जाते तो अरे चेहरे पे निकाब डाल लेते, शबीह पैगंबर थे ना। अरे जब लोग उनको देखते मुड़ मुड़ के देखते थे अली अकबर को, अली अकबर को नज़र ना लग जाए तो बस मेरे मौला निकाब मुंह पे करके निकलते थे। ये अली अकबर कि जिसका सर जब कूफा पहुंचा है तो कूफे की खवातीन कहती थी अरे काश इस जवान की माँ इससे पहले मर गई हो। अरे पूछने वाले ने पूछा कि इसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो अरे लोग कहते थे अरे ये वो शबीह पैगंबर, अरे इसको हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अरे इसका दुख इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बस अजीजों आपकी ज़हमतों को तमाम किया। अरे एक एक करके शहीद जाते रहे, यहाँ तक कि अली अकबर अपने बाबा की खिदमत में आए। बाबा अब मुझे जंग की इजाज़त दें, बाबा मुझे जंग की इजाज़त दें। मेरे मौला ने मना नहीं किया अली अकबर को, सिर्फ इतना कहा अली अकबर जाओ पहले अपनी माँ से इजाज़त ले लो। बस अली अकबर को माँ की खिदमत में भेजा। अजीज़ान आपकी खिदमत में पहले भी पेश किया ना, जब जनाब इस्माइल और इब्राहिम कत्लगाह से लौट कर आ रहे थे, कुर्बान गाह से लौट कर आ रहे थे, तो जनाब इस्माइल की कुर्बानी नहीं हुई थी, खुदावंद मुताल ने कबूल की थी। लेकिन जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल की गर्दन पे जो खंजर रखा था, इस्माइल की गर्दन पे उसका निशान मौजूद था। जब वापस आए हैं अपने घर में तो जब बीबी हाजरा ने इस निशान को देखा तो इस्माइल से पूछती रही अरे इस्माइल ये निशान किस चीज़ का है? अरे जब वाकया बयान हुआ तो जनाब हाजरा बेहोश हो गई। अरे मौलिक लिखता है अरे हाजरा की तबीयत संभलती ना थी, जब भी होश आता तो यही पूछती कि अरे इस्माइल अगर ये खंजर चल जाता तो क्या होता। अरे मैं कहूँ हाजरा अरे आओ आज फखरे इस्माइल अपनी माँ से इजाजत लेने जा रहा। बस मेरा मौला अली अकबर अरे खैमे में पहुंचा है, अरे अपनी माँ से इजाजत ली, बीबियों से इजाजत ली। रावी कहता है मुझे नहीं मालूम कि खैमे के अंदर क्या मंजर था, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा था वो ये था कि खेमे का पर्दा बुलंद होता था गिर जाता था। अरे 7 दफा बुलंद हुआ, 7 दफा पर्दा गिर गया। अली अकबर बाहर आना चाहते थे, कोई बीबी दामन पकड़ के खींच लेती थी। अरे कहता है मुझे नहीं मालूम, अरे लगता था कि नन्ही सकीना अकबर को खींच लेती है। अकबर हमें किसके हवाले करके जा रहा। बस अजीजों मेरा मौला रुखसत हुआ। रावी कहता है अकबर ख़याम से इस तरह निकला जिस तरह घर से कोई जनाजा निकलता है। बस अकबर ने रुखसत ली, अपने बाबा के पास आए। अरे मेरे मौला ने अकबर के शाने पे हाथ रखा, अरे अकबर की जुल्फों में एक हाथ को रखा, एक हाथ बुलंद किया, अल्लाहुम्मा शरलाहा, खुदाया तू इस कौम पे गवाह रहना। अरे उस जवान को भेज रहा हूँ जो सूरत में, जो सीरत में, जो गुफ्तार में, जो किरदार में हूँ बहू तेरे नबी की शबी है। बस अकबर को सवाल किया, अरे अकबर को रुखसत किया। जब मेरा मौला अकबर चलने लगा, अरे जब अकबर कुछ आगे बढ़ा महसूस किया अरे पीछे कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरा मौला हुसैन अकबर के पीछे भागता हुआ, अरे दौड़ता हुआ आ रहा है। मेरा मौला उतरा, अरे अकबर ने कहा बाबा आपने रुखसत किया, बस आप इजाजत दें। अरे मेरे मौला कहते हैं अकबर अरे तेरा तुझ जैसा कोई बेटा होता तो मैं पूछता तू जवान को कैसे जंग की इजाजत देता। बस मेरे मौला ने रुखसत किया। अजीजों अकबर की जंग नहीं बढ़ सकता, बस अकबर ने जंग की। अकबर की जंग तमाम हुई, दोबारा लौटे हैं बाबा के पास। बाबा मुझे प्यास मारे डालती है, बाबा अगर कुछ पानी मिल जाए। अरे बाबा गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, अगर कुछ पानी मिल जाए तो इन अशकिया को बता दूं कि मैं अमीर कायनात का पोता हूं। बस मेरे मौला हुसैन ने कहा अकबर ये मेरी अंगूठा संभाल ले, अरे ये मेरी अंगूठी अपने मुंह में रख ले, तुझे तेरा नाना सैराब करेगा। अरे अकबर गए, जंग को शुरू किया, अरे जंग करते रहे। अकबर समझ गए थे कि बाबा ने कहा है कि अकबर अब तुझे नाना सैराब करेगा, अकबर अब वापस ना आना।
بس اکبر نے جہاد کیا. ارے مقتل میں لکھا ایک شکی آگے بڑھا, ارے اکبر کے سینے پہ نیزے کی برچھی لگائی, ارے برچھی کے پھل کو توڑ دیا. ارے کہتا ہے سنا ہے تیرا بابا بہت صابر ہے, ارے اب دیکھوں گا حسین کیسے صبر کرتا ہے. اکبر کو برچھی لگی, بس اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا. یا بتا علیکہ منی السلام, ارے بابا میرا آخری سلام قبول کر. ارے بابا یہاں نہ آنا. ارے اکبر نے آخری رخصت لی. ارے یہاں سے حسین چلے اکبر کی جانب. ارے راوی کیا کہتا ہے, ارے حسین جانا چاہتے ہیں گر جاتے ہیں. ارے پھر بلند ہوئے, کچھ نزدیک ہوئے گر گئے. ارے حسین کو ٹھوکر لگتی, بس یہی فرماتے یا علی اکبر بابا کو آواز دے. اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. بس عزیز و اجرکم اللہ, بس میرے مولا نے کہا اکبر اپنے بابا کو آواز دے, تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. بس میرا مولا چلتا رہا گرتا رہا, یہاں تک کہ مورخ نے لکھا ارے مقاتل میں ہے, ارے میرا مولا گھٹنوں کے بل اکبر کی لاش تک پہنچا. ارے کونیوں سے خون رس رہا تھا. ارے جب اکبر کی لاش پہ پہنچا فوضع خدہ علی خدہ, ارے اکبر کے رخسار پہ میرے مولا نے اپنا رخسار رکھ دیا. ارے شاید کچھ کہہ رہے ہو اکبر بیٹا آنکھیں کھول. اکبر آنکھ کھول, بابا آ گیا. بس اکبر نے آنکھ کھولی, ارے میرے مولا کا دیدار کیا. میرے مولا نے کہا اکبر دیکھ تو جوان ہے, ارے تو جوان کا لاشا مجھ سے نہ اٹھے گا. تو میری گردن میں اپنی باہیں ڈال دے, میں تیری کمر میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں. اکبر میں تجھے لے چلتا ہوں. بس میرے مولا نے اٹھانے کی کوشش کی. اکبر نے ایک ہاتھ میرے مولا کی گردن میں رکھا, ارے دوسرا ہاتھ اکبر کا سینے پہ. سینے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتا اکبر. بس میرے مولا نے جب ہاتھ ہٹایا, ارے دیکھا برچھی کا پھل اکبر کے سینے میں. بس حسین نے کہا اے دادا ابراہیم آؤ, ارے میرے اسماعیل کی آنکھ پہ پٹی نہیں, ارے میری آنکھ پہ پٹی نہیں, اے دادا اسماعیل آؤ. بس اکبر کے سینے پہ اپنے ہاتھ کو رکھا, ارے دوسرا ہاتھ برچھی کے پل پہ, ارے برچھی کا پل کھینچا. اکبر نے ہچکی لی. اللہ لعنت اللہ. نہیں عزیزو, بس عزیزو ایک روایت اور سنانا چاہتا ہوں. بس آپ لوگوں نے گریہ کیا, ارے اکبر کا تابوت برآمد ہوا, یہ تو روایت آپ نے سنی ہے نا. ایک روایت اور بھی ہے مقتل میں. دیکھو عزیزو جوان کا گریہ ہے, ارے اس طرح گریہ کرو جیسے اپنے ایک ماں اپنے جوان پہ گریہ کرتی ہے. ارے روایت میں عروا, ارے اکبر کے جنازے پہ میرا مولا حسین پہنچ نہیں سکا. ارے جب اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے میں ڈالی, جب گھوڑا آگے آنا چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں خون آ گیا. ارے بجائے اس کے کہ خیام کی جانب آتا, ارے دشمن کے لشکر کی جانب چل پڑا. ارے مورخ لکھتا ہے اکبر کا گھوڑا, اکبر کا رہوار دشمن کے قلب میں 30,000 کے لشکر نے ارے اکبر کو گھیر لیا. ادھر میرے مولا نے فریاد بلند کی, ادھر تلواریں بلند ہوئی, ادھر میرا مولا زمین پر گرا. ارے تلواریں اکبر پہ گری, ارے اکبر زمین پہ نہیں آیا, اکبر کے ٹکڑے زمین پر. ماتم حسین.